اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوت مشہد جی بی پاک پر آج محترم سامعین کی خدمت میں حاضر ہے جعفر علی کمیلی اور میرے محترم مہمان خصوصی جناب قبلہ محترم آغا قربان مہدوی صاحب۔ سب سے پہلے آپ تمام راہیان راہ ولایت امامت کی خدمت میں ولادت باسعادت امام رؤوف حضرت امام رضا کی ولادت پر تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ سامعین کرام، آج کی اس پربرکت دن آپ کو امام رضا کی سیرت و سیاست کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ہمارے مہمان تشریف رکھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے قبلہ محترم جناب آقا مہدوی صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ امام رضا علیہ السلام کی ایک عمومی تعارف کرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام سامعین و مومنین کی خدمت میں ولادت باسعادت امام رؤوف امام رضا کی ولادت پر تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ شکریہ۔ امام رضا کی جو عمومی تعارف ہے، امام علیہ السلام کا نام گرامی علی تھے اور لقب رضا، ذکی اور صابر بھی کہا جاتا ہے۔ کنیت آپ علیہ السلام کا ابو الحسن ہے اور والدہ گرامی کا نام ام البنین ہے۔ امام علیہ السلام کی جو اولاد تھے وہ ایک پسر اور ان کا نام ہمارے نوہ امام محمد تقی علیہ السلام ہے۔ امام علیہ السلام 11 ذی القعدہ 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور مقام ولادت مدینہ منورہ ہے۔ شہادت امام علیہ السلام کے سفر میں امام علیہ السلام 203 ہجری میں شہید ہو گئے اور مدت حیات جو امام نے زندگی گزاری 50 سال ہے۔ سبب شہادت جو مامون رشید نے زہر دیا تھا امام علیہ السلام کو۔ آپ علیہ السلام مشہد مقدس ایران میں، جہاں پر آج ہمیں حاضر ہونے کا اور یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کا خدا نے ہمیں توفیق دی ہے، یہاں پر آپ کے مرکز مقدس ہے۔ اور امام علیہ السلام نے کئی حکمرانوں کے دور میں زندگی گزارے، تو امام علیہ السلام نے منصور دوانقی کے دور میں زندگی گزارے 153 ہجری میں۔ اس کے بعد مہدی عباسی آیا، اس کے بعد ہادی عباسی آیا، اس کے بعد ہارون رشید آیا، اس کے بعد امین عباسی آیا، اس کے بعد مامون عباسی آیا، اور مامون نے امام کو پھر زہر دے کر بعد میں شہید کر دیا۔ امام علیہ السلام کی زندگی میں جو اہم ایک واقعہ ہوتا ہے وہ ہے سفر خراساں۔ وہ جو سفر تھا خراساں کے سفر سے لے کر امام کی شہادت تک، یہ سفر امام کا تقریباً 18 مہینے پر مشتمل ہے۔ شکریہ قبلہ۔ اور دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تاریخ کے حوالے سے، امام کے تاریخی زندگی کے حوالے سے تاریخی ایک اہم موڑ امام موسیٰ کاظم کی شہادت تھی۔ آپ کی شہادت پر امام کی تقرر کیسے ہوئے اور تشیع میں کون سے تفکرات وجود میں آئے؟ یہ ایک بہت اہم موڑ تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چونکہ زندان میں رہے تھے اور امام علیہ السلام نے اپنے خمس و زکوٰۃ اور مال امام جمع کرنے کے لیے وکیل مقرر کیے ہوئے تھے، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ جمع ہو گیا تھا۔ تو جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس دنیا سے شہادت پا گئے تو امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ جو وکیل بنے تھے امام کے، ان وکیلوں کے پاس بہت زیادہ مال دنیا جمع ہو۔ ان میں سے ایک کا نام ہے حیان سراج۔ تو یہ وکیل جو امام کا تھا، اس نے امام کی شہادت کے بعد ایک تفرقہ تشیع کے اندر اس پیسے کے لیے، اس مال کے لیے ڈالا۔ وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہید نہیں ہوئے ہیں بلکہ آپ غیبت میں چلے گئے ہیں، اور قائم آل محمد کہہ دیا۔ اور اس طرح تشیع کے اندر ایک
تفرقہ اس نے ڈال دیا. جب یہ انکار کیا تو دو تفکر تشیع کے اندر پھوٹ پڑا. وہ یہ کہ ایک یہ تھا جو امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا امام مانتے تھے، جن کو اثنا عشری بھی کہا جا سکتا ہے. دوسرا فرقہ واقفیہ نکلا. وہ واقفیہ کا جو فرقہ ہے وہ امام حسین کاظم کو ہی اپنا قائم آل محمد مانتے ہیں، اور انہی کے بعد کسی اور امام کو وہ نہیں مانتے. شکر ہے قبر محترم. اور تیسرا سوال ہمارے آپ سے یہ ہے قبر محترم کہ تاریخ میں بنو امیہ کی حکومت اور یا بنی عباس کی جی سب کی کوشش یہ تھی کہ ائمہ اطہار علی کو کیا ہے نیچے دکھائے رکھے، یعنی نیچے کرے ان کو، اور ظلم وہ کیا ہے جبر کرتا رہے. لیکن مامون رشید نے کیوں امام رضا کو ولی عہد بنایا؟ اس کے حوالے سے یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے کہ تاریخ تشیع میں اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک کی کوشش یہ رہی ہے کہ آل محمد و آل علی کو نیچے دکھائے اور ان پر ظلم و جور کریں. لیکن مامون رشید کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے اولاد کو، وہ آل علی کو بہت احترام کی نظر سے دیکھتے تھے. یہ کچھ کا نظریہ ہے. لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مامون رشید نے امام علیہ السلام کو ولی عہد بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، وہ امام سے محبت کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی حکومت میں ایک مفاد حاصل کرنے کے لیے یہ کام اس نے کیا تھا. وجوہات کی وجہ سے اس نے امام کو ولی عہد بنایا تھا. اس میں سے سب سے پہلے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آل علی کی اور علویوں کی جو غم و غصہ ہے ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. دوسرا ایک وجہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا سے ہی علیویوں اور عباسیوں کے درمیان ایک کی تفرقہ اور ایک جنگ رہا ہے، تو وہ عباسیوں کے حق میں اس جنگ کو ڈال کر اور عباسیوں کو جتوانا چاہتا تھا اور علویوں پر فتح حاصل کرنا چاہتا تھا. تیسرا اس کا جو ایک ہدف تھا وہ یہ کہ امام رضا علیہ السلام کی بہت زیادہ احترام تھے لوگوں کی نظر میں، امام کو بہت بڑا مرتبہ و مقام حاصل تھا. وہ لوگوں کی نظر میں امام کا یہ مرتبہ ختم کرنا چاہتا تھا. ایک بہت اہم وجہ یہ کہ چونکہ امام مدینے میں جب تھے تو تشیع میں سے لوگ آ کے امام کی خدمت میں آتے اور امام سے سوالات کرتے، امام ان کے سوالات کا جواب دیتے، اور ایک ماحول بنتا جا رہا تھا تشیع کا. تو مامون رشید کا یہ نظریہ تھا کہ امام کو اپنے پاس لائے اور اپنے تحت نظر رکھنے کے لیے اس نے امام علیہ السلام کو خراسان بلایا اور اپنے ولی عہد بنانے کے اس چال کے ذریعے، اس منصوبے کے ذریعے امام کو ایک طرح سے قید کرنا چاہ رہے تھے. شکریہ قبلہ. اور چوتھا ہم سے سوال یہ ہے قبلہ محترم، آپ نے بہترین انداز سے سامعین کی خدمت میں پیش کیا کہ امام کو ولی عہد قبول کرنے پر کیا موقف اختیار کیا، اس کے حوالے سے. امام علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کو مدینے میں ہارون رشید نے خط بھیجا تو امام نے قبول نہیں کیا. امام کہتے تھے کہ نہیں، میں ان کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن مامون نے بار بار خط بھیجا امام کو. جب امام کو یہ معلوم ہوا کہ اب اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا تو اس کے بعد امام علیہ السلام کے بہت عجیب ایک رد عمل ہے. خود امام علیہ السلام اس بارے میں عیون الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119 میں فرماتے ہیں کہ میں نے جب ہارون رشید کے اس بات کو نہ ٹال سکا، میں نے اپنے تمام اہل عیال کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کو کہا کہ مجھ پر گریہ کرو، اور امام نے اپنے اہل عیال کو اپنے اوپر گریہ کرایا. اس کے بعد امام علیہ السلام نے 12,000 دینار ان میں تقسیم کیے اور فرمایا کہ میں غریب الخراساں بن کے، غریب الغربا بن کے شہید ہو جاؤں گا، دوبارہ تم لوگوں سے ملاقات نہیں ہو سکے گی. یہ جو امام کا فرمان ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ امام نہیں چاہ رہے تھے. امام کو پتہ تھا کہ مامون ان کو شہید کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ امام کا جو اہم موقف تھا وہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام کو جب اس نے کہا کہ آپ ولی عہد بنائیں تو امام نے ایک خوبصورت جملہ فرمایا. امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ جو خلافت ہے یہ خدا نے تمہیں بخشی ہے
تو تمہیں حق نہیں بنتا کہ تم اس خلافت کو میرے حوالے کرے، یا اگر تمہیں خدا نے نہیں بخشی، تم نے خود اس پر حکمرانی کی ہے، اس کو لے لیا ہے، تو یہ تمہارا حق ہی نہیں ہے کہ تم اس کو میرے حوالے کر دے۔ لہٰذا مامون رشید کو امام نے پھنسا دیا تھا یہاں پر۔ لہٰذا امام کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ امام نہیں چاہتے اور ولی عہد بنے، اور امام نہیں چاہتے تھے کہ مامون رشید کے ساتھ حکومت کرے اور حکومت میں حصہ لے لے، لیکن امام کی مجبوری تھی۔ ایک بندے نے امام سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ولی عہدی قبول کی؟ تو امام فرماتے، امام علیہ السلام جس طرح شورا میں جانے پر مجبور ہوا، میں بھی مجبور تھا کہ اس ولی عہدی کو قبول کر لیا۔ تو امام کا موقف واضح اور ظاہر ہے۔ صحیح، شکریہ قبل محترم۔ اور آخر میں آپ سے سوال ہے، ہمیں امام کی سیرت سے کون سا سب سے اہم یعنی سبق ملتا ہے؟ امام رضا کی سیرت سے ایک اہم اور بہت دقیق اور عمیق جو ہمیں سیرت امام کی زندگی سے لینی چاہیے وہ یہ کہ اگر کسی موڑ پر تشیع میں سے کسی فرد کو طاغوت کے ساتھ سمجھوتہ کرنا پڑے، یہ موڑ آتا ہے، اور آج کے دور میں یہ موڑ زیادہ ہے کہ ہمارے پاس امامت کا کوئی نظام نہیں ہے، اور آج جو نظام ہے وہ ہمارے پاس ہے وہ لیبرلزم ہے اور جمہوریت ہے۔ تو ان موڑ میں کیسے زندگی گزارے انسان، یہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے جو اس وقت ایک باری موڑ پر زندگی گزارے دین کے ساتھ، وہی ہمیں اپنے زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہم اس زمانے میں امام رضا کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں اپنے سیاست میں۔ وہ یہ کہ آج اگر ہم دشمن کے ساتھ، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو اس چیز پر کوئی مجبور ہو جائے کہ ہم غیر اسلامی نظام میں زندگی گزاریں اور ان کی سیاست میں اپنا حصہ ڈالیں، تو ہم امام رضا کی سیرت کو اپنائیں۔ یعنی کیا؟ امام علیہ السلام، ہارون نے امام کو ولی عہد بنایا۔ ولی عہد بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، بادشاہ کے بعد اس کے بعد والا مرتبہ ولی عہدی کا ہوتا ہے۔ مثلا آج آپ سعودی عرب میں دیکھ تو اس زمانے میں امام کو ولی عہد بنایا تھا، لیکن امام نے اس مرتبے کو بھی ٹھکرایا۔ پہلی بات یہ کہ امام نے اس مرتبے کو ٹھکرایا، لیکن جب امام مجبور ہو گئے کہ طاغوت کے اس مرتبے کو لے لیں، تو جب لیا تو امام علیہ السلام نے اس انداز میں لیا کہ اس حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ امام علیہ السلام نے شرط رکھا کہ میں تمہارے حکومت میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کروں، اور کوئی اپنا اختیارات، وہ جو ولی عہد کا ہوتا ہے، وہ اختیارات میں جاری کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں۔ تو امام نے اس طرح جو بات کی وہ اس وجہ سے تھا کہ امام اس حکومت کو نہیں مان رہے تھے، اسی حکومت میں زندگی گزارنے پہ مجبور تھے، لیکن اس حکومت کو نہیں مانتے تھے۔ تو آج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اگر طاغوت کی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں تو مجبور ہے تو گزارنا، مجبوری ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس حکومت کو تہ دل سے ماننا، یہ سیرت ہے ہمیں کے خلاف۔ شکریہ قبلہ محترم، آپ نے اپنی قیمتی وقتوں میں سے وقت لے کر